السلام علیکم، اسلامک انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں نبی کسے کہتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے۔ نبی کے معنی ہیں غائب کی خبریں دینے والا، اور شرع کی اصطلاح میں نبی اس بشر کو کہتے ہیں جس پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل کی ہو۔ بشر کے کیا معنی ہیں؟ بشر کے معنی ہیں انسان، یعنی نبی جو ہوتا ہے وہ انسان ہوتا ہے، جن اور فرشتہ نہیں ہوتا۔ کیا نبی کو اپنے مثل بشر کہنا جائز ہے؟ کیا ہم انبیاء کو اپنے مثل بشر کہہ سکتے ہیں؟ نبی کو اپنے مثل بشر کہنا ان کی شان میں کمی لانا ہے، اس لیے کہ انبیاء سابقین علیہم الصلاۃ والتسلیم کو ان کے زمانے کے کفار اپنی مثل بشر کہا کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا نَرَاكَ إِلَّا بَشَرًا مِثْلَنَا، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافروں نے کہا کہ ہم تمہیں اپنے ہی مثل بشر سمجھتے ہیں۔ قَالُوا إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، یعنی کافروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے ہی مثل بشر ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، یعنی کافروں نے حضرت صالح علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے ہی مثل بشر ہو۔ ما انت الا بشر مثلنا، یعنی کافروں نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے ہی مثل بشر ہو۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کو اپنے مثل بشر کہنا جائز نہیں بلکہ حرام ہے، لہذا ہم انبیاء کو اپنے مثل بشر نہیں کہہ سکتے۔ وحی کے کیا معنی ہیں؟ وحی کے معنی ہے پیغام دینا، دل میں ڈالنا اور خفیہ بات کرنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کئی طرح کی وحی نازل کی گئی۔ کبھی اللہ تعالی نے خود براہ راست عطا فرمایا، جیسا کہ معراج کی رات میں، کبھی کلام الہی فرشتہ لے کر نازل ہوا جیسا کہ قرآن اترا، اور کبھی کسی اور طرح متعلق احکام کل مبارک پر نازل ہوتے تھے، جس کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی بے شمار باتوں کی تفصیل بیان فرمائی اور قرآن پاک کے اجمال و احکام کی تشریح فرمائی۔ کیا ہم ہندوؤں کے پیشواؤں کو نبی کہہ سکتے ہیں؟ کسی شخص کو نبی کہنے کے لیے قرآن و حدیث سے ثبوت چاہیے، اور ہندوؤں کے پیشواؤں کے بارے میں نبی ہونے پر قرآن و حدیث سے کوئی ثبوت نہیں، اس لیے انہیں نبی نہیں کہہ سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں کیا عقائد رکھنے چاہیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہمیں یہ عقائد رکھنے چاہیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں۔ آپ جن و انس، ملائکہ، بلکہ حیوانات اور جمادات سب کی طرف مبعوث ہوئے ہیں۔ جس طرح انسان کے ذمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح ہر مخلوق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان برداری ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملائکہ، انس، جن، حیوانات اور جمادات غرض تمام عالم کے لیے رحمت ہیں اور مسلمانوں پر نہایت ہی مہربان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ آپ پر ختم کر دیا۔ آپ کے بعد کوئی نیا نبی نہیں ہو سکتا۔ آپ تمام مخلوقات میں سب سے افضل و اعلیٰ ہیں۔ آپ بے مثال ہیں، آپ کا مثل محال ہے۔ ما کان وما یکون، یعنی جو کچھ ہوا اور جو کچھ آئندہ ہوگا، آپ کو سب باتوں کا علم ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے محبوبیت کبریٰ سے نوازا کہ تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے معراج سے سرفراز فرمایا کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، اور وہاں سے ساتوں آسمان اور عرش و کرسی تک، بلکہ عرش سے آگے رات کے ایک خفیہ حصے میں جسم کے ساتھ تشریف لے گئے اور بغیر واسطہ اللہ تعالیٰ سے کلام فرمایا۔ قیامت کے دن شفاعت کبریٰ کا مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہے۔
جب تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو شفاعت کی مجال نہ ہوگی۔ شفاعت کبریٰ کے علاوہ آپ اور بھی کئی طرح سے شفاعت فرمائیں گے، کسی کو جہنم سے بچائیں گے، کسی کو جہنم سے نکالیں گے اور کسی کے درجات کو بلند فرمائیں گے۔ شفاعت کی کتنی اقسام ہیں وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں بیان کریں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و مدار ایمان ہے، بلکہ اسی محبت کا نام ایمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت عین اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ناممکن ہے۔ حضور اقدس کی تعظیم یعنی ان کی عظمت کا اعتقاد رکن ایمان ہے۔ ایمان کے ہر فرض سے مقدم ہے، جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عصر کی فرض نماز پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعظیم کو مقدس رکھا۔ تعظیم سے مراد ہر وہ فعل ہے جس سے اظہار عظمت ہو اور شریعت نے اس سے منع نہ کیا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انبیاء کرام میں کون لوگ بڑے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے بڑے مرتبے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، اور پھر حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ ان حضرات کو مرسلین العظم کہا جاتا ہے، یعنی رسولوں میں معظم عزت والا کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ہم شرک کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔